بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس کائنات کا قیمتی سرمایہ بنایا ہے۔ مسلم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مسلم کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود باقی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب وہ آخری مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوگا یا صرف اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے نظام کو تہس نہس کر دیں گے۔ کعبہ کا وجود مسلم کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ کو دیکھا اور کہا، اے بیت اللہ، تیری حرمت کے کیا شان، لیکن حرمت مسلم تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب سے بارہا سنا کہ مولانا الیاس صاحب کا یہ ملفوظ کہ حب الہی کے بعد سب سے افضل عمل حب مسلم ہے۔ حب الہی کے بعد سب سے افضل عمل حب مسلم ہے۔ مسلمان سے محبت وجہ اسلام، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی بگڑے ہوئے ہیں لیکن وہ مسلم ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کرنا۔ پھر جوں جوں وہ صفات میں بڑھتا چلا جائے گا محبت بڑھتی چلی جائے۔ مسلمان کے اندر جتنی جتنی صفات بڑھتے چلے جائیں گے، مسلمان عالم ہے، مسلمان متقی ہے، مسلمان ولی ہے، مسلمان مفتی ہے، مسلمان مدرس ہے، محدث ہے، مسلمان امام ہے، مسلمان مؤذن ہے، مسلمان خطیب ہے، جوں جوں وہ صفات اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمان صحابی، مسلمان تابعی، اور پھر سب سے آخر میں سیدنا امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو تمام صفات کے جامع ہیں۔ تو حب الہ کے بعد حب رسول، حب صحابہ، حب اہل بیت، تابعین، محدثین، ائمہ دین، فقہاء متین، ان سب کی محبت لازم ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے، اس کو فکر کہتے ہیں، قوت فکر۔ مسلمان میں قوت فکر ہے، اور مسلمان جب کسی چیز کے بارے میں فکر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود بخش دیتے۔ اس میں تمیز نہیں ہے مرد اور عورت کی۔ ہم 2014 میں نظام الدین گئے حاجی عبدالوہاب صاحب کے ساتھ، مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پہ تعزیت کے لیے، تو وہاں پرانوں کو جمع کیا گیا تھا۔ حاجی صاحب بات فرما رہے تھے۔ ان زمانے میں حاجی صاحب کی بات عام لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، خصوصاً جو پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ تو حاجی صاحب گئے بھی تھے 20 سال کے بعد ہندوستان، اس وجہ سے لوگ جو ہے بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو میں حاجی صاحب کی بات کو دہرا رہا تھا۔ حاجی صاحب نے بیٹھتے ہی فرمایا کہ آج ساری دنیا کی تبلیغ عورتوں کے مرہون منت۔ فرمایا تم سب کی تبلیغ عورتوں کے مرہون منت۔ اب دنیا جہاں میں لاکھوں نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ انسان تبلیغ میں لگ رہے ہیں، اس میں علماء ہیں، اس میں مفتی ہیں، اس میں اہل ثروت ہیں، فقراء ہیں، اغنیاء ہیں، عام لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، معذورین ہیں، گونگے ہیں، نابینا ہیں،
مرد اور عورتوں کی ملکوں کی جماعتیں، اندرون جماعتیں، پیدل جماعتیں، ہزارہا جماعتیں دنیا جہاں میں ہر وقت چل رہی ہیں، پورے مشرق سے لے کر مغرب تک۔ مشرق کا آخری ملک ہے فیجی، وہاں ہم گئے تو وہاں پر بھی، مغرب کا آخری ملک چیلی، وہاں پہنچے تو وہاں پہ بھی جماعتیں چل رہی تھیں۔ سارے یورپ میں پھرے حاجی صاحب کے ساتھ، سب جگہ جماعتیں چل رہی تھیں۔ پھر حاجی صاحب نے قصہ سنایا، سب حیران ہوئے کہ کیا بات ہے، عورتوں کے مرہون منت، یعنی ساری دنیا میں جتنی تبلیغ ہو رہی ہے وہ عورتوں کے حساب میں جا رہی ہے۔ جتنے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، تبلیغ کی وجہ سے مدرسے میں آئے، ان کے ماں باپ تبلیغ میں لگے، بچوں کو حافظ بنایا، مدرسے میں داخل کرایا، اس کا مولوی بننا، مفتی بننا، عالم بننا، امام خطیب بننا، یہ سب عورتوں کے حساب۔ فرمایا کہ ایک بارات تھی دینداروں کی، جھنجھانا ہندوستان میں ایک جگہ ہے، تو بارات کے موقع پہ عورتیں گھر کے اندر بیٹھ کر مشورہ کر رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، عورتیں گھر کے اندر بیٹھ کر مشورہ کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے پہلے حافظ بنتے تھے، عالم بنتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، اب اس انگریز، یہ آج سے 150 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، یہ انگریز جب سے آیا ہے، اب بچے انگریزی تعلیم حاصل کر کے ڈپٹی بننا چاہتے ہیں، کلکٹر بننا چاہتے ہیں، دنیاوی منصب، عہدہ، تنخواہ چاہتے ہیں۔ کیا کریں، کیا کریں؟ اب اسی فکر میں عورتیں، آج ہمارے بارات پہ عورتیں کہتی ہیں یہ زیور کہاں سے لیا، یہ کپڑے کہاں سے بنوائے تم نے، اور یہ تمہارا بچہ ڈاکٹر بن گیا نہیں بنا، بچی کا تمہارا رشتہ ہو گیا نہیں ہوا۔ ہمارے بارات میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے، وہاں عورتیں اندر بیٹھ کر فکر کر رہی ہیں۔ بتایا نا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ فکر کی طاقت، کہ عورتیں فکر کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر سے دینداری نکلتی جا رہی ہے، تو اس دینداری کے لیے کیا کیا جائے، اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہیں۔ یہ حافظ عالم بننے کے بجائے ڈپٹی کلکٹر بننا چاہتے ہیں، افسر بننا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ مختلف رائے آئی عورتوں کی، تو جو خاتون میں سب سے زیادہ پرہیزگار، متقی اور پورے خاندان کی بزرگ خاتون تھی، بڑی عمر کی، امت الرحمن، بڑے اونچے خاندان سے تھیں، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، پردادا کے والد، سارے اولیاء اللہ، سارے علماء کی نسل سے تھیں وہ۔ امت الرحمن ان کا نام تھا، امی بھی لقب تھا، امی بھی سب ان کو کہتے تھے۔ کبھی بھوک لگتی تھی تو کھانا نہیں مانگتی تھی، اللہ پاک ذکر سے ہی پیٹ بھر دیتے تھے، ایسی خاتون تھی امت الرحمن۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہے صفیہ، بہت نیک پرہیزگار ہے، میں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، جیسے ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا، تربیت کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت، فرمایا کہ میں نے ایسی تربیت کی ہے، اگر مردوں میں کوئی عالم ہو، پرہیزگار ہو اور نیک ہو تو میں اپنی بچی کا رشتہ اس سے کر دوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں نیک ایسے اولاد دے جس سے پھر دین زندہ کرے۔ باہر پیغام گیا تو پیغام پہنچا، تو پیغام والوں مردوں نے کہا کہ ہاں، جو عالم نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں وہ بھی خاندان کے ہی ہیں، خاندان کے ہی عالم ہیں، اور زیادہ عمر بھی نہیں ہے، لیکن ایک عیب ہے کہ رنڈوا ہے، ان کی بیوی، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ہندو معاشرت میں رہنے کی وجہ سے جہاں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی تھی، بیوہ کو کوئی جو ہے بیوہ کے رشتہ کوئی نہیں کرتا تھا، ہمارے اکابر، ہمارے علماء نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی اس رواج کو ختم کرنے، کہ ہندوؤں کے یہاں تو عورتوں کو مرد کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، زندہ ستی جس کو کہتے تھے۔ مسلمانوں میں یہ چیز تو نہیں تھی، لیکن مسلمانوں میں یہ عیب آ گیا کہ بیوہ کا رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح جس مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے اسے بھی کوئی اپنی بچی نہیں دیتا تھا۔
اب جب یہ بات چلی تو اس بات پر امی بی نے کہا کہ یہ جو تم بتا رہے ہو عیب والی بات، کیا یہ اللہ رسول کی طرف سے ہے، قرآن حدیث میں ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا جب اللہ رسول کی طرف سے نہیں ہے، قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کی کیا پرواہ؟ تو وہ جو عالم آئے تھے نکاح پڑھانے کے لیے، اسی مجلس سے اپنی دلہن بھی لے کر چلے گئے۔ آج کوئی کرے گا اس طرح کہ اپنی بچی کا رشتہ جو ہے بیٹھے بیٹھے طے کر دے اور اسی وقت جو ہے نا، یہاں تو سالوں تیاریوں میں لگ جاتا ہے، تیاریوں پہ تیاریاں، بازار کے چکر پہ چکر، اور کب جوڑوں پہ جوڑے، کپڑے پہ کپڑے، پتہ نہیں کیا کیا گھونسلے۔ جب چوچلے اتنے ہوتے ہیں شادی بیاہوں میں، تو پھر بچے بھی وہی پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، اور جب سادگی سے ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بچے بھی ایسے ہی دیتے ہیں جو دین کے طالب ہوتے ہیں، جو دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مولانا صاحب کا نام تھا اسماعیل اور صفیہ، اللہ نے ان کے پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا محمد، ان کا نام تھا مولانا محمد صاحب۔ اللہ نے اس جوڑے کو 2 بیٹے ایک بیٹی دی۔ پہلے بیٹے جو ہے مولانا یحییٰ صاحب جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، جن کی کتاب فضائل اعمال فضائل صدقات، ان کے والد۔ اللہ نے ان سے تدریس، تعلیم، تصنیف، اس کی خدمت لی، باپ بیٹے دونوں سے تزکیہ اور اصلاح کی طرح۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خاص الخاص شاگرد تھے، لاڈلے شاگرد تھے۔ اور شیخ حضرت مدنی کے بڑے بھائی حضرت احمد مدنی، ان کے کندھے پہ، کہتے میں تو سارا دن ان کے کندھے پہ ہی رہتا تھا۔ جب کندھے پہ بیٹھنے والا شیخ الحدیث نہیں بنے گا، احمد مدنی، حضرت سید احمد مدنی، مولانا حسین احمد مدنی کے بڑے بھائی، کہتے نماز کے لیے صرف مجھے اتارتے تھے، گنگوں میں رہتے تھے، نماز کے بعد پھر مجھے سر پہ بٹھا لیتے، کندھے پہ بٹھا لیتے، جہاں جا رہے مجھے کندھے پہ بٹھائے پھرتے۔ حضرت مدنی کا بھی ایک عجیب قصہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو حضرت احمد مدنی کھانے پہ انتظار کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، تو انہوں نے کہا خادم سے کہ جا اپنے پیر کو ڈھونڈ کے لا، کہاں ہے؟ خیر وہ لے کر آئے تو پوچھا حضرت مولانا احمد مدنی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی الیاس کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں بقیع گیا تھا، بقیع گیا تھا، جنت البقیع۔ فرمایا جو بقیع جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، جو بقیع جاتا ہے یعنی قبرستان جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو خود چل کر جاتا ہے وہ آ جاتا ہے، جو خود چل کر جائے وہ آ جاتا ہے، جس کو دوسرے لے جائیں وہ واپس نہیں آتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے مولانا یحییٰ صاحب، پھر مولانا زکریا صاحب، پھر مولانا طلحہ صاحب، مولانا طلحہ صاحب کے آگے اولاد نہیں ہوئی، اس پورے نسل سے تعلیم، تزکیہ، تصنیف، تدریس کی خدمات سے ساری دنیا کو، عرص و عالم کو چاند لگا دیا۔ شیخ الحدیث صاحب کے شاگرد پوری دنیا میں، شیخ الحدیث صاحب کے خلفاء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ مولانا احسان الحق صاحب بھی ان کے لاڈلے خاص شاگرد تھے، خاص خلیفہ تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، خود مجھ سے علیحدگی میں چپکے سے فرمایا کہ شیخ جو ہے مولوی احسان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا کہ ایک ہی بچہ ہے، ہم نے اس کو تبلیغ کے لیے تیار کیا ہے، آپ اس کو اپنے کام میں لگا دیں گے۔ ہم نے تو اس کو تبلیغ کے لیے تیار کیا، پہلا بچہ ہے ہمارا تبلیغ میں، جس کو ہم نے عالم بنایا، مولوی بنایا، تاکہ یہ تبلیغ کے اعتبار سے کام کرے۔ مولانا احسان الحق صاحب، ان کے ہزاروں شاگرد دنیا جہاں، تو سارا فیض جو ہے وہ اس نسل کو، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب، مولانا طلحہ صاحب، اس سلسلے کو چل رہا ہے۔ دوسرے بیٹے جو تھے وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے بیٹے مولانا یوسف صاحب، مولانا یوسف صاحب کے بیٹے مولانا ہارون صاحب، ان کے بیٹے مولانا سعد صاحب،
اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو دعوت اور تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں چنا، ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی۔ اور جو بیٹی تھی، اللہ نے اس بیٹی کو بھی محروم نہیں کیا، بیٹی کو اللہ نے محروم نہیں کیا۔ بیٹی کا نام تھا حمیرہ، حمیرہ نام تھا۔ ان کے بیٹے تھے، ایک ہی بیٹے تھے اکرام الحسن، وہ بی اے علی تھے، علی گڑھ کے بی اے تھے اور عالم بھی تھے، مولانا اکرام الحسن۔ ان کو اللہ نے بیٹا دیا جن کا نام تھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب۔ ان کے بیٹے تھے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب، ان کے آگے 3 بیٹے ہیں۔ اس نسل کو، یعنی بیٹی کی نسل، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسل، اس کو اللہ نے دعوت و تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے لیے چنا۔ تو ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی محنت عورتوں کی اس فکر سے، بارات کے موقع پر، کسی علمی مجلس میں نہیں، بارات کی مجلس میں بیٹھ کر عورتیں فکر کر رہی ہیں، اور اس فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آج ساری دنیا میں نقل و حرکت زندہ کر دیا۔ تعلیم، تدریس، تبلیغ، تزکیہ، ہر لائن سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جوں جوں ہمارا یہ کام بڑھتا جائے گا، مدارس اور مکاتب کھلتے جائیں گے اور خانقاہیں آباد ہوتی چلی جائیں گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مدارس، مکاتب کھل رہے ہیں، خانقاہیں آباد ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے تزکیے کے لیے رجوع کر رہے ہیں، علماء سے رجوع کر رہے ہیں، مفتیوں سے رجوع کر رہے ہیں، مسائل اپنے پوچھ کر رہے ہیں۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ جو یہ کام بڑھتا جائے گا، دنیا میں یہ چیزیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فکر کے ساتھ جینے اور اس فکر کے ساتھ مرنے کی توفیق دے۔ اچھا جینا، اچھا مرنا ہمیں سکھا دے کہ ہم اچھا جی سکیں، اچھا مر سکیں۔ جس علم کے ساتھ ہمارے یہ بچے، ہماری یہ بچیاں بہرور ہوئی ہیں، یہ علم کسی انسان کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے، جو براہ راست جبرائیل امین کے واسطے سے سید کونین، تاجدار مدینہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیاں، پاکیزہ ہستیاں، اور پھر تابعین اور تبع تابعین، اور پھر ائمہ دین، فقہاء متین، محدثین اعظام اور علماء ربانیین کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ ہم بے سندے نہیں ہیں، ہم بے نسلیں نہیں ہیں، ہماری نسل ہے۔ مجھ سے لے کر ہر بچہ جو اس علم میں لگا ہوا ہے، اس سے لے کر اللہ کی ذات تک سلسلہ جڑا ہوا ہے، کڑی جڑی ہوئی ہے، زنجیر جڑے ہوئے ہیں، اور اس زنجیر کے اندر جو جڑا رہے گا وہی کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ بس ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علم جہاں بڑی اونچی شان والی چیز ہے، ویسے ہی خطرے والی، جہاں دولت زیادہ ہوتا ہے وہاں چور ڈاکو بھی بڑے بڑے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نہیں آتے، چھوٹے چھوٹے چور ڈاکو نہیں آتے، بڑے بڑے چور ڈاکو آتے، بڑے بڑے فتنے پیدا کرتے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا ایک جگہ، قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تاریخ اسلام میں جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں ان علماء کی وجہ سے اٹھے ہیں جو اپنے اساتذہ کے گستاخ تھے، جو اپنے اساتذہ کے گستاخ تھے۔ استاد کی گستاخی یہ فتنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کی محبت دل میں ہو۔ آخری درجہ یہ ہے کہ کسی نے محبت ایک فطری چیز ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے ہوتی ہے، کسی سے نہیں ہوتی، لیکن آخری درجے کی چیز ہے کبھی کسی استاد کے خلاف دل میں کوئی بات نہ آنے پائے، کوئی ملال نہ ہو، کسی استاد کے بارے میں آگے پیچھے جانے انجانے میں استاد کی اس سے معافی مانگتا رہے، استادوں کو، اپنے اساتذہ کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ اس سے اس کے علم کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگائیں گے، اس کے علم کو جلا بخشیں گے، اس کے علم کے ذریعے سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچائیں گے۔ اس لیے
اساتذہ کی محبت دنیا میں جہاں کہیں بھی پھنس جائے گا، دنیا میں جہاں کہیں بھی پھنسے گا، استاد کی روحانیت متوجہ ہوگی، استاد کی روحانیت متوجہ ہوگی اور اس کی مدد کرے گی۔ آئی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاری طیب صاحب افغانستان گئے تو افغانستان کے حاکم نے کہا کہ جی حکمران کے جو وزیر وزراء ہیں، ممبران ہیں، ان سے آپ بات کریں، لیکن بات کریں گے فارسی میں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فارسی بولنے میں تکلف تھا تو پریشان ہو گئے کہ میں فارسی میں پڑھنا پڑھانا اور چیز ہوتا ہے، بول چال ایک الگ فن ہے، فارسی میں کیسے بات کروں؟ تو اسی پریشانی میں آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو حضرت مدنی کی زیارت ہو گئی۔ حضرت مدنی کے خاص لاڈلے شاگرد تھے، حضرت مدنی کو بھی بہت محبت تھی اور انہیں بھی حضرت مدنی سے بہت محبت تھی۔ اب جب آنکھ لگی، حضرت مدنی کی زیارت ہوئی، حضرت مدنی نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ بات ہے۔ انہوں نے کہا اٹھو بیان کرو۔ اگلے دن قاری صاحب فر فارسی بول رہے تھے۔ یہ استاد کی روحانیت جب متوجہ ہوتی ہے تو استاد کی روحانیت بڑے بڑے کام کر دیتی۔ اس لیے استاد سے تعلق ہو، استاد سے محبت ہو۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کا رائے گنج میں مسئلہ آیا کہ جس نے مکتب کے ایک استاد کی گستاخی کی، مکتب کا استاد یعنی جو درجہ حفظ کا استاد ہے، اس کے براہ راست اس نے اس سے کچھ پڑھا نہیں ہے، ادارے کا استاد ہے، ادارے کا استاد ہے، اس استاد کی گستاخی کی۔ فرمایا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ استاد کی گستاخی کی معافی نہیں ہے، بد اخلاقی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن استاد کی گستاخی کی معافی کر دی تو یہ برباد ہو جائے گا۔ معافی نہیں دی گئی، اسے نکال دیا مدرسے سے، کسی دوسرے مدرسے میں جا کر معافی ہو اپنے، ٹھیک ہے معافی مانگ، لیکن معاف کر کے اسی ادارے میں رکھ دیا جائے یہ نہیں۔ فرمایا کہ استاد کی گستاخی کی معافی نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تھا اتنا سنگین جرم ہے استاد کی گستاخی کرنا۔ اس لیے ہر وقت استاد سے تعلق رہے، محبت رہے استاد سے۔ یہ نہیں کہ فارغ ہو گئے تو ہم استاد سے اعلیٰ ہو گئے، اس کے بعد بھی استادوں سے تعلق رکھنا، استادوں سے جوڑ رکھنا اور ایصال ثواب کرنا۔ مولانا تشریف لا چکے ہوں گے مولانا عبید اللہ خالد صاحب، انہوں نے لکھا کہ مولانا قاری ایک حفظ کے استاد نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں قرآن پڑھاتا ہوں لیکن میرا اپنا قرآن محفوظ نہیں۔ انہوں نے کہا اپنے ابتدائی اساتذہ کو ایصال ثواب کیا کر۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، کہنے لگے حضرت اب میرا کام ٹھیک ہو گیا، اپنے ابتدائی اساتذہ کو ایصال ثواب۔ وہاں عبید اللہ صاحب نے کہا میں نے بھی پھر اپنے ابتدائی اساتذہ کی فہرست بنائی اور انہیں ایصال ثواب کرنا شروع کیا تو مجھے بھی بڑا نفع ہوا، مجھے بھی بڑا نفع۔ اس لیے اپنے اساتذہ، ابتدائی اساتذہ کو، بخاری کے استاد کو تو سب یاد رکھتے ہیں، الف با کس سے پڑھی تھی یہ بھول جاتے ہیں، تیسیر المنطق کس سے پڑھی تھی یہ یاد نہیں ہے، تیسیر المبتدی کس سے پڑھی ہے وہ بھول گیا ہے۔ نہیں، ان اساتذہ کو بھی یاد رکھنا۔ رائے گنج میں جو علماء سال میں چلتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہاں سے سال سے جانے سے پہلے اپنے اساتذہ کی فہرست بنا کر جیب میں رکھو، یاد کرو کہ کس کس استاد سے پڑھا، جس سے ایک دن بھی پڑھا وہ بھی استاد۔ ہم بھی کریں گے نا انشاءاللہ اس کی کوشش۔ ہاں، ادارے سے محبت، استادوں سے محبت، یہ ہمارے علم کو چار چاند لگائے گا، ہمارے علم سے دوسروں کو نفع پہنچے گا، ہمارے علم سے ہماری اپنی ذات کو بھی نفع پہنچے گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔